اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ المولان العظیم۔ 22 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال منایا جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی ذات کے کیا کہنے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منظور نظر ہیں، اور آپ کی پوری زندگی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزری، محبت میں، عشق میں، یہاں تک کہ دین اسلام کی بقا کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے ہر تکلیف اور ہر مشکل کو برداشت کیا۔ ایک بہت خوبصورت اس کو واقعہ کہیں، سیدنا صدیق اکبر پر حضور کا کرم کہیں، وہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور یقین کیجیے گا جب میں خود اس واقعے کو پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں، ایمان کی روح میں تازگی آ جاتی ہے۔ تو قرآن پاک نے سب سے بڑا جو ٹائٹل ثانی اثنین کا دیا، یہ سوائے صدیق اکبر کے کسی اور کو عطا نہیں ہوا۔ دوسری ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن سے بیان فرمایا۔ بقیہ جتنے صحابی ہیں، کسی کو حضور نے کہا یہ میرا صحابی ہے، کسی نے کسی کو بتایا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے اور یہ حضور کا صحابی بن گیا، تو چلتے چلتے یہ روایات ہم تک آئی۔ تو سیدنا صدیق اکبر اس حوالے سے بھی افضلیت اور اعلیٰ اور اول مقام رکھتے ہیں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ کی صحابیت کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود بیان فرما دیا کہ صدیق اکبر کو خود بھی نہ کہنا پڑے، بلکہ رب کائنات خود کہہ رہا ہے کہ میرا صدیق ابو بکر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اور سچا اور پکا دوست ہے۔ جب سفر ہجرت شروع ہوتا ہے، اور اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں صدیق اکبر سے، صدیق آپ کی کوئی خواہشات؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میری 3 خواہشیں ہیں، میری آنکھیں ہوں اور آپ کا دیدار ہو، میرا مال ہو اور آپ کا حکم ہو، اور آقا مجھے وہ اعزاز بھی عطا فرما دے کہ میری بیٹی ہو اور آپ کی بارات میرے گھر پر آ جائے۔ حضور نے ان تینوں چیزوں کو مانا، اور ماننے کے لیے مختلف معاملات اور مختلف توجہ حضور علیہ السلام نے فرمائی۔ مثال کے طور پر حضور کو جب یہ پتہ چلا کہ صدیق چاہتا ہے میری آنکھیں ہوں، میرے محبوب کا دیدار ہو جائے، تو یاد رکھیے گا اہل عشق کہتے ہیں حسن کبھی کبھی خود چاہتا ہے کہ مجھے دیکھا جائے، اور یہ حسن کائنات ہے جس کا صدقہ اللہ نے پوری کائنات کو حسن عطا فرمائے، یہ میرے محبوب کا حسن ہے۔ اب وہ حسن خود چاہتا ہے کہ آج صدیق مجھے دیکھے۔ جب سفر ہجرت شروع ہوتی ہے، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے واقعہ پڑھا اور سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کے گھر کے باہر گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، کفار کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں کہ حضور باہر نکلیں گے اور معاذ اللہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن حضور علیہ السلام نے مٹھی بھر خاک لی، سورہ یاسین شریف پڑھا، پھونک ماری اور کفار پہ ڈالی، اور کفار دیکھتی آنکھوں کے ساتھ بھی حضور کو دیکھ نہ سکے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام صدیق اکبر کو لے کے غار ثور تک پہنچ گئے۔ اب جب غار ثور میں آئے، سوال یہ بنتا ہے یہاں چھپنے سے کیا مراد تھی؟ 3 دن اور 3 راتیں حضور علیہ السلام اس غار میں کیوں رہے؟ اگر کوئی کہے کہ چھپنے کی غرض سے رہے، ارے جو محبوب دشمنوں کے بیچ سے ان کی کھلی آنکھوں سے نکل کر آ سکتا ہے، اس محبوب کو کیا غار ثور میں چھپنے کی ضرورت تھی؟ اصل اہل عشق نے یہاں پر کلام لکھا ہے، اصل مسئلہ چھپنے کا نہیں تھا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ صدیق اکبر کی اس خواہش کو حضور نے پورا کرنا تھا۔ یا رسول اللہ دیکھتے تو سب ہیں، مگر میں اس انداز سے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ دکھانے والے آپ ہوں اور دیکھنے والے صرف صدیق اکبر کی ذات ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کتنا خوش بخت ہے صدیق وہ تیرا آنسوں، غار میں جو حضور کے رخ پر گرا ہوگا۔ تو یہ صدیق اکبر کو اعزاز حضور نے دیا کہ 3 دن اور 3 راتوں تک غار ثور میں صرف صدیق اکبر دیکھنے والے تھے، حسن دکھانے والے مصطفیٰ تھے، اور اس حسن کا اور فیض نبوت کی ان کرنوں کا، فیض نبوت کے اس فیض کا اثر صدیق اکبر کی ذات پر کیا ہوا؟ 2 جملوں یہ بات کروں گا۔ جب سفر ہجرت مکمل ہوا، لوگ حضور مدینے میں تشریف لے آئے، لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آج حضور کو دیکھیں گے۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا وہ حضور کی دست بوسی کرتے، حضور کے قدموں میں بیٹھ جاتے، جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا وہ صدیق اکبر کو حضور سمجھ کے ہاتھ چوم رہے تھے، تو صدیق اکبر ان کو پکڑتے اور ان کو کہتے ارے کیا کر رہے ہو، میں خادم ہوں، یہ مخدوم ہیں،
یہ ہمارے حاکم ہیں، یہ آقا ہیں، ان کی دستبوسی کرو۔ یہاں پر پھر اہل عشق کا قلم چلا، انہوں نے کہا دراصل وجہ یہ ہے کہ اب 3 دن 3 راتیں غار ثور میں صدیق اکبر نے مصطفیٰ کو اتنا دیکھا ہے، اتنا دیکھا ہے، اور حضور نے اتنا توجہ صدیق اکبر کی ذات پہ کی تھی۔ اب عالم یہ بن گیا تھا، جب مدینے پہنچے چہرہ تو صدیق کا تھا، اس میں نور مصطفیٰ کا آ چکا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ داستان صدیق اکبر عشق اور محبت سے بھری ہوئی ہے۔ ہم اگلے پارٹ میں انشاءاللہ آپ کو ان کے کمالات اور جو صدیق اکبر نے خلافت کے امور چلائے اور کتنا وہ سخت دور تھا کہ حضور کے وصال کے بعد صدیق اکبر نے جس طرح نظام سلطنت کو سنبھالا، اسلام پر کوئی آنچ نہ اس کو سنبھالا، انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ ہمیں صدیق اکبر جیسا عشق مصطفیٰ عطا فرمائے۔